بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 329 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے او کا مجازی معنی۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت شروع ہوتی ہے ثم بعد الفراغ عن حقیقت کلمت او شرع فی مجازها فقال سے۔ تو جیسا کہ عبارت سے ہی واضح ہے کہ او کا حقیقی استعمال ختم ہوا، اب ہم او کے مجازی استعمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم بعد الفراغ عن حقیقت کلمت او شرع فی مجازها، پھر کلمہ او کے حقیقی معنی سے فراغت کے بعد مصنف نے اس کے مجازی معنی کا بیان شروع کیا۔ فقال وفی قوله تعالی ان يقتلوا او يصلبوا للتخییر عند مالک وعندنا بمعنى بل۔ تو پس مصنف نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کے قول ان یقتلوا او یصلبوا میں کلمہ او جو ہے یہ امام مالک کے نزدیک تخییر کے لیے ہے، اور ہمارے نزدیک یہ بل کے معنی میں ہے۔ تمام الآیت، شارح فرماتے ہیں کہ آیت مکمل وہ اس طرح ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم او ارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کی ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں۔ تو فإن اللہ تعالی قد نقل للمحاربین ولساعی الفساد اعنی قطاع الطریق 4 اجزیۃ من القتل والصلب وقطع الایدی والارجل من خلاف والنفی من الارض بطریق التردید بکلمت او۔ پس اللہ تبارک و تعالی نے محاربہ کرنے والوں اور فساد پھیلانے والوں یعنی ڈاکوؤں کے لیے 4 سزائیں مقرر فرمائی، بیان فرمائی، یعنی قتل کرنا، سولی دینا، ہاتھ اور پیر کا مخالف جانب سے کاٹنا اور جلا وطن کرنا، بطریق تردید کلمہ او کے ذریعے سے یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ تو فمالک یقول انہا علی حالها فیتخیر الامام بینہا وعندنا بمعنى بل للإضراب عن كلام وشروع في آخر۔ اور پس امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ او اپنی حالت پر ہے، لہٰذا امام المسلمین کو ان 4 کے درمیان اختیار ہوگا، اور ہمارے نزدیک بل کے معنی میں ہے۔ ایک یعنی یہ بل کے معنی میں ایک کلام سے اعراض کرنے کے لیے اور دوسرے کلام کو شروع کرنے کے لیے ہے۔ لأن جنایات قطاع الطریق كانت على 4 انواع اعنی اخذ المال فقط والقتل فقط والقتل واخذ المال جميعا والتخویف فقط من غیر قتل واخذ مال، فقابل بهذه الجنایات 4 الاجزیۃ 4 ولكن لم يذكر الجنایات فی النص اعتمادا علی فہم العاقلین، کیونکہ ڈاکوؤں کے جرم 4 طریقہ پر تھے، صرف مال لینا، صرف قتل کرنا اور مال لینا، صرف ڈرانا دھمکانا، نہ قتل کرنا نہ مال لینا۔ بس ان 4 جرائم کے مقابلے میں 4 سزائیں ذکر کی ہیں، اور اہل عقل کے فہم پر بھروسہ کر کے نص میں ان جرائم کا ذکر نہیں کیا ہے۔
جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب سبق تو ہمارا آگے بڑھے گا، عبارت بھی بڑھے گی، وضاحت بھی بڑھے گی، تو وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے بقیہ عبارت کا ترجمہ پھر کریں گے۔ ابھی تک جتنا پڑھائیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ شارح نے فرمایا کہ مصنف کلمہ او کے حقیقی معنی بیان کرنے کے بعد اب اس کے معنی مجازی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قول ان یقتلوا او یصلبوا میں کلمہ او امام مالک کے نزدیک اپنی حقیقت پر ہے، یعنی تخییر کے لیے ہے، اور احناف کے نزدیک مجاز یعنی بل کے معنی میں ہے۔ تو پوری آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے، اور دوڑتے ہیں وہ ملک میں فساد کرنے کے لیے، تو ان کو قتل کیا جائے یا سولی دے دی جائے، یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں خلاف صورت میں کاٹ دیے جائیں، یا پھر ان کو ملک بدل کر دیا جائے، شہر کے علاقے سے دور کر دیا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محاربین اور ڈاکوؤں کی 4 سزائیں کلمہ او کے ساتھ ذکر کی ہیں، اور وہ 4 سزائیں یہ ہیں: نمبر 1 قتل کرنا، نمبر 2 سولی پر چڑھا کر ہلاک کر دینا، نمبر 3 دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دینا، نمبر 4 جلا وطن کرنا۔ تو اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کلمہ او اپنی حقیقت پر ہے، یعنی اعلیٰ سبیل تخییر امور 4 میں سے ایک پر دلالت کرتا ہے۔ بس امام مالک کے نزدیک کلمہ او کے اپنی حقیقت پر ہونے کی وجہ سے امام المسلمین کو ان 4 کے درمیان اختیار ہوگا، یعنی مذکورہ 4 سزاؤں میں سے ڈاکو کو جو سزا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، چونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ تخییر ہوگا، اس کو پورا اختیار ہے۔ لیکن یہ مذہب امام مالک کا تھا، جبکہ احناف کے نزدیک اس جگہ کلمہ او اپنی حقیقت پر نہیں ہے بلکہ مجازن بل کے معنی میں ہے، جیسا کہ او اشد قسوہ میں کلمہ او بل کے معنی میں ہے کہ تمہارے دل جو ہے وہ پتھروں سے بھی سخت ہو چکے ہیں۔ تو اب کلمہ او اور بل کے درمیان مناسبت بھی موجود ہے، وہ اس طور پر کہ جس طرح بل کے ذریعے کلام اول سے اعراض اور آخر کلام کے لیے اس بات ہوتا ہے، اسی طرح کلمہ او کے ذریعے اس تعیین سے اعراض ہوتا ہے، اس تعیین سے اعراض ہوتا ہے جو کلام اول سے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی کلمہ او سے پہلے جو شے مذکور ہوتی ہے وہ کلمہ او کے مذکور ہونے سے پہلے متعین ہوتی ہے، لیکن جب کلمہ او ذکر کیا گیا تو اس کے ذریعے تعیین سے اعراض ہو گیا اور غیر معین طور پر احد المذکورین کا اس بات ہو گیا۔ تو یہ بل اور او کے معنی میں آپس میں مناسبت بھی ہے۔ تو بہرحال جب کلمہ او اور بل کے درمیان مناسبت موجود ہے تو کلمہ او کو مجازن بل کے معنی میں لینا یہ درست ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ ڈاکوؤں کے احوال جرم 4 طریقہ پر ہیں۔ نمبر 1 صرف مال چھیننا، نمبر 2 صرف قتل کرنا، نمبر 3 مال بھی چھیننا اور قتل بھی کرنا، اور نمبر 4 راستہ سے گزرنے والوں کو صرف ڈرانا دھمکانا، نہ قتل کرنا نہ مال چھیننا۔ بس اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 جرائم کے مقابلے میں 4 سزائیں الگ الگ ذکر کی ہیں، کیونکہ سزا جرم کے مطابق ہوتی ہے۔ جرم اگر سخت ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی سخت ہوتی ہے، اور جرم اگر ہلکا ہوتا ہے تو اس کی سزا بھی ہلکی ہوتی ہے۔ اور حکیم مطلق جناب باری تعالیٰ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ سخت جرم کے بدلے ہلکی سزا تجویز کرے اور ہلکے جرم کے بدلے سخت سزا جو ہے وہ تجویز کرے۔ تو جب ایسا ہے تو اس صورت میں پھر تخییر پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ تخییر کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈاکو نے اگر قتل بھی کیا اور مال بھی چھینا تو امام المسلمین اس کو صرف جلا وطن کر دے، حالانکہ یہاں جرم تو اس کا بڑا سخت ہے اور سزا ہلکی سی ہے۔ اسی طرح اگر ڈاکو نے صرف ڈرایا دھمکایا ہو تو امام المسلمین اس کو قتل کرا سکتا ہے، حالانکہ یہاں جرم ہلکا ہے اور سزا سخت ہے۔ اور یہ دونوں باتیں اس قاعدے کے خلاف ہیں کہ سزا جرم کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ 4 سزائیں جو ہیں وہ 4 جرائم کے مقابلے میں ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جرائم کا مقابلہ سزاؤں سے کرنا درست نہیں ہے،
کیونکہ مقابلہ کا تقاضا یہ ہے کہ آیت میں جرائم اور سزائیں دونوں کا ذکر ہو، حالانکہ آیت میں سزائیں تو مذکور ہیں لیکن جرائم مذکور ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان دونوں کے درمیان مقابلہ کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو شارح علیہ رحمہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل عقل کی سمجھ پر اعتماد کر کے آیت میں جرائم کا ذکر نہیں کیا گیا، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ذکر عام ہے حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، آیت میں جرائم کا ذکر اگرچہ حقیقتاً نہیں ہے لیکن حکماً پھر بھی موجود ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت تھی۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وہ آیت تحریر کریں جس میں 4 سزائیں اور 4 جرائم کا ذکر ہے۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امام مالک کا اس بارے میں کیا کہنا اور احناف کا نظریہ کیا ہے، وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔